وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي كالنجوم فبأيهم اهتديتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میں انقلاب پسند کے ایک قبیل سے ہوں. میں انقلاب پسند کے ایک قبیل سے ہوں جو حق کہے اور ڈٹ جائے اس لشکر قلیل سے ہوں. میں یوں ہی نہیں دستے گریباں زمانے سے، میں جہاں پر بھی کھڑا ہوں ایک دلیل سے ہوں. محمد مصطفیٰ افضل ہیں سارے رسولوں میں. محمد مصطفیٰ افضل ہیں سارے رسولوں میں. جیسے ہوتا ہے گلاب افضل سب میں برگ پھولوں میں. گر چاند محمد ہیں تو ستارے صحابہ، گر چاند محمد ہیں تو ستارے صحابہ، واللہ ہمیں جہاں سے پیارے صحابہ. واجب الاحترام قابل صد احترام حضرات علماء کرام، بالخصوص حضرت مولانا مفتی عبدالسمیع صاحب، قاری ہدایت اللہ صاحب، مولانا عبدالعزیز صاحب، مولانا طبیب صاحب، مولانا عبدالعزیز صاحب، اور اس کے علاوہ زون حسنین کریمین کے جمیع ذمہ داران، یونٹ علماء محمد کے جمیع ذمہ داران، جتنے بھی اس پروگرام میں تشریف لائے ہیں اور ہماری سرپرستی فرمائی ہے، میں ان کا دل کی عطا گرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں حضرات علماء کرام کی موجودگی میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. آج کے ہمارے خصوصی مہمان سرکار مصطفیٰ جناب قاری مطیع الرحمان فاروقی صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں. مناظر اسلام حضرت مولانا شاہین طالبانی صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں اور انشاءاللہ تفصیلی گفتگو فرمائیں گے. میں قاری مطیع الرحمان فاروقی صاحب کی آمد سے پہلے 2-4 باتیں آپ حضرات سے کرنا چاہوں گا. میری گفتگو کے دوران اگر کوئی بات
سمجھ میں آئے، کوئی جملہ اچھا لگے تو کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اگر میرے گفتگو کے دوران آمنہ کے لال عبداللہ کے نور یقین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آئے تو کیا کہیں گے؟ علیہ وسلم۔ سامعین محترم، ابتدائی 2-4 منٹ کی گفتگو آپ احباب توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ اگلی بات سمجھنا آسان ہو جائے گی۔ آج دنیا میں جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، دانشور ہیں، وہ جب بھی کہیں بیٹھتے ہیں تو ایک بات کا ذکر ضرور فرماتے ہیں کہ یہ جو دنیا میں مسلک کے نام پر اختلافات ہوتے ہیں، یہ جو دنیا میں مسلک کے نام پر لڑائیاں ہوتی ہیں، یہ جو دنیا میں مسلک کے نام پر جھگڑے ہوتے ہیں، یہ لڑائی، یہ جھگڑا اور یہ اختلاف ختم ہونے چاہیے۔ میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں کہ یہ مسلکی اختلافات، مسلکی لڑائیاں اور مسلکی جھگڑے ختم ہونے چاہیے۔ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ لیکن اس سوچ سے بھی چند قدم آگے بڑھ کر یورپ کے اندر ویلفیئر سوسائٹی کے نمائندگان اس بات پر ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ جو دنیا میں مذہب کے نام پہ لڑائی کی جا رہی ہے، مذہب کے نام پہ جھگڑا ہو رہا ہے، مذہب کے نام پہ نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں، کیوں نہ کوئی ایسا کام کیا جائے کہ تمام کے تمام مذاہب ایک مذہب کی تبلیغ کرنا شروع ہو جائیں، تمام کے تمام مذاہب ایک مذہب کو پھیلانے کے لیے جد و جہد کرنا شروع ہو جائیں، کیوں نہ کوئی ایسا کام کیا جائے کہ تمام کے تمام مذاہب ایک مذہب کو اپنا کر پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے دن و رات کوشش کرتے رہیں۔ اسی سوچ کو لے کر یورپ کے اندر ویلفیئر سوسائٹی کے نمائندگان اس سوچ کو عملی جامہ پہناتے ہوئے دو لوگ منصف بن جاتے ہیں اور جج بن جاتے ہیں، اور اس کے بعد ایک یہودی دانشور کو بلاتے ہیں، ایک عیسائی دانشور کو بلاتے ہیں اور ایک مسلمان دانشور کو بلاتے ہیں، اور بلا کر پوچھتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ میرا مذہب ساری دنیا میں پھیلے، اور سوال کرنے والا سوال یہ کرتا ہے کہ مذہب وہ ہوتا ہے جو کسی نہ کسی نبی سے منسوب ہو، مذہب وہ ہوتا ہے جو کسی نہ کسی نبی سے منسوب ہو۔ یہودی کہنے لگا ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی گزرے ہیں۔ عیسائی کہنے لگا ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی گزرے ہیں۔ مسلمان کہنے لگا ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اگلا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ یہ دور کس نبی کا دور ہے؟
یہ دور کس نبی کا دور ہے؟ عیسائی کہنے لگا یہ دور میرے نبی حضرت عیسیٰ کا دور ہے۔ یہودی کہنے لگا یہ دور میرے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے۔ مسلمان دانشور یہ کہنے لگا کہ یہ دور میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے۔ سوال کرنے والے کہنے لگے بات یوں نہیں ہوگی، بات دلیل سے ہوگی، بات دلیل سے ہوگی۔ ہر نبی کو اللہ معجزہ دیا کرتے ہیں، اگر نبی کے گزر جانے کے ساتھ معجزہ گزر گیا تو اس نبی کا دور بھی گزر گیا، اگر معجزہ باقی ہے تو اس نبی کا دور بھی باقی ہے۔ وہ سوال کرنے والا یہ سوال کرتا ہے کہ اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ میرے نبی حضرت عیسیٰ کا دور ہے، اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ میرے نبی حضرت موسیٰ کا دور ہے تو پھر معجزہ لائیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسائی خاموش ہیں، یہودی خاموش ہیں، مسلمان جملہ کہتا ہے شریف آباد والوں اگر وہ جملہ سن کر خاموش رہو آپ کی مرضی ہے، بولو آپ کی مرضی ہے۔ یہودی اور عیسائی خاموش ہے، مسلمان دانشور کہنے لگا، قرآن کو سینے سے لگا کر کہنے لگا، قرآن کو چوم کر کہنے لگا یہ قرآن کل بھی معجزہ تھا، یہ قرآن آج بھی سبحان اللہ، یہ قرآن کل بھی معجزہ تھا اور یہ قرآن آج بھی معجزہ ہے۔ یہ دور میرے نبی کا دور ہے، یہ زمانہ میرے نبی کا زمانہ ہے۔ وہاں اور بھی کئی سوالات کیے گئے، آخری سوال آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ آخری سوال یہ کیا گیا کہ تم سب یہ چاہتے ہو کہ تمہارا مذہب پوری دنیا میں پھیلے؟ یہودی کہنے لگا جی ہاں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا مذہب پوری دنیا میں پھیلے۔ عیسائی کہنے لگا ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا مذہب پوری دنیا میں پھیلے۔ مسلمان کہنے لگا ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا مذہب پوری دنیا میں پھیلے۔ سوال کرنے والا اگلا سوال یہ کرتا ہے کہ تم اپنی کسی معتبر کتاب سے بتاؤ کہ تمہارے نبی کا یہ دعویٰ ہے کہ میں پوری دنیا کا نبی ہوں؟ سبحان اللہ، کہ تمہارے نبی کا یہ دعویٰ ہے کہ میں پوری دنیا کا نبی ہوں؟ عیسائی خاموش ہے، یہودی خاموش ہے۔ مسلمان کی باری آئی تو مسلمان کہنے لگا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ سبحان اللہ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ اے دنیا کے لوگوں، عرب سے تعلق رکھنے والوں، عجم سے تعلق رکھنے والوں، شمال سے تعلق رکھنے والوں، جنوب سے تعلق رکھنے والوں، مغرب سے تعلق رکھنے والوں، مشرق سے تعلق رکھنے والوں، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اے دنیا میں بسنے والے انسانوں، قیامت تک آنے والے انسانوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے اللہ کا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، میں قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے اللہ کا رسول بنا کر بنا بھیجا کر بھیجا ہے۔
یہ دور کس کا دور ہے؟ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ زمانہ میرے نبی کا زمانہ ہے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حضور سے حقیقی معنوں میں محبت نصیب فرمائے. آمین کہہ دیں آمین. اللہ پاک مجھے اور آپ کو حضور سے حقیقی معنوں میں محبت نصیب فرمائے. آمین آمین. اور محبت کیوں نہ ہو؟ محبت ہوتی ہے قربت کی وجہ سے. اولاد قریب ہے، ہم اولاد سے محبت کرتے ہیں. والدین قریب ہیں، ہم والدین سے محبت کرتے ہیں. لیکن اللہ کی قسم قرآن کا مطالعہ کیجئے، والدین ہم سے دور ہیں. بڑی ذمہ داری کے ساتھ جملہ عرض کر رہا ہوں، والدین ہم سے دور ہیں، اولاد ہم سے دور ہے، اور ہمیں اپنی جانوں پہ بھی وہ حق حاصل نہیں ہے جو ہماری جانوں پہ محمد مصطفیٰ کو. سبحان. بے شک بے شک. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. سبحان اللہ. میں اس کا ترجمہ نہیں کرتا. حکیم الامت علامہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ذکر کر رہا ہوں. آج لوگ بازاری زبان استعمال کر کے میرے اکابر علامہ اشرف علی تھانوی پہ بھونکتے ہیں. انہیں میں کہنا چاہتا ہوں، تم کہتے ہو انہیں نبی سے محبت نہیں تھی، تم کہتے ہو انہیں نبی سے عقیدت نہیں تھی، تم کہتے ہو انہیں نبی سے پیار نہیں تھا. سنیے، علامہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی خود سے مرنے کے لیے، خود کشی کے لیے دریا میں چھلانگ لگائے تو چھلانگ لگانا حرام ہے. لیکن میرے اور آپ کے نبی آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب محمد رسول اللہ حکم دے تو دریا میں چھلانگ لگانا واجب ہے. سبحان اللہ. اور دوسری بات، محبت ہوتی ہے حسن کی وجہ سے. محبت ہوتی ہے حسن کی وجہ سے. میرے آقا سے بڑھ کے کوئی حسین ہے تو لا کے دکھا. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حسن کے دو حصے کیے. ایک طرف ایک حصے کو رکھا اور دوسری طرف 99 حصوں کو رکھا، اور پھر جو ایک حصہ رکھا اس ایک حصے میں سے دو حصے کیے. آدھا حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا اور آدھا حصہ ساری کائنات کو عطا کیا. بقایا جو حسن کے 99 حصے بچے اللہ نے میرے نبی آمنہ کے لال کو. سبحان اللہ. اور قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حسن سے بھی بڑی چیز، جب اللہ نے جمال کو تقسیم کرنا چاہا تو اللہ نے جمال کا کوئی حصہ نہیں کیا، سارا کا سارا جمال اٹھا کر محمد مصطفیٰ کو. سبحان اللہ. میرے نبی سے بڑھ کے کوئی حسین ہے خدا. یوسف علیہ السلام کے ماننے والے یوسف علیہ السلام کو حسن دیکھتے ہیں تو اپنے پورے کاٹتے ہیں. جنہوں نے میرے نبی کے حسن کو دیکھا وہ پورے کٹ گئے.
اور جنہوں نے یوسف کے حسن کو دیکھا وہ پورے کاٹتے ہیں مدہوشی کے عالم میں، جنہوں نے میرے نبی کے حسن کو دیکھا وہ گردنیں کٹوا گئے ہوش میں آ کر۔ سبحان اللہ۔ اور یوں نہیں کہہ رہا، مختصر کر رہا ہوں، مہمان تشریف لا چکے ہیں، جی ہاں، جنہوں نے میرے نبی کو دیکھا انہوں نے گردنیں کٹوائی ہوش میں آ کر۔ وہ میرے نبی کے آنے سے پہلے مدہوش تھے، میرے نبی آئے تو ان کو ایسا ہوش آ گیا کہ اللہ نے ان کی ایمان کی گواہیاں قرآن میں دے دی، اللہ نے ان کی عصمت قرآن میں بیان کی ہے، اللہ نے ان کی جرأت قرآن میں بیان کی ہے، اور اس سے بڑی بات وہ ایسے ہوش میں آئے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں میرے اور آپ کے لیے ان کے ایمان کو معیار بتاتے ہوئے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَاتِلُوا، معتبر مانے گئے وہی راستے جن سے ہو کے اصحاب پیغمبر گزر گئے۔ سبحان اللہ۔ اور آخری چونکہ مہمان کے سامنے گفتگو کرنا مناسب نہیں ہے، بہتر ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ وقت مہمان کو دیں، لیکن شان مصطفیٰ کے بعد اگلا عنوان یہ بھی ہے شان صحابہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دو جملے شان صحابہ ہو جائیں، بے شک۔ تھکے تو نہیں ہیں؟ صحابہ کرام اسلام کی بنیاد ہے، صحابہ کرام اسلام کی بنیاد ہے۔ صحابہ کرام اسلام کی بنیاد ہے، اور اس بنیاد کی خشت اول ابو بکر صدیق ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ حضرت حسین کی جھوٹی محبت کا سہارا لے کر ابو بکر صدیق پہ بھونکنے والوں، حضرت حسین کی جھوٹی محبت کا سہارا لے کر ابو بکر صدیق کی تکفیر کرنے والوں، حضرت حسین کی جھوٹی محبت کا سہارا لے کر ابو بکر عمر عثمان و معاویہ پہ بھونکنے والوں، طعن و تشنیع کرنے والوں، آپ حسین کی زندگی کا مطالعہ تو کرو نا۔ میں بات سمجھانا چاہتا ہوں، حضرت حسین کی ولادت 4 ہجری کو، کتنی ہجری کو؟ 4 ہجری۔ اور وفات ہوئی 61 ہجری کو۔ یہ تقریباً 57 سالہ زندگی بنتی ہے۔ کتنے سال؟ 57۔ حضرت حسین کی ولادت 4 ہجری کو اور 10 ہجری کو میرے آقا دنیا سے چلے گئے۔ یہ 5-6 سالہ زندگی حسین میرے نبی کے کاندھوں پہ سوار ہیں، میرے نبی سجدے میں جاتے ہیں، حسین کاندھوں پہ بیٹھتے ہیں، میرے نبی سجدہ لمبا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ تو حضرت حسین کی سیرت ہم بھی سناتے ہیں، وہ بھی سناتے ہیں، اور پھر یہ 5-6 سالہ زندگی سے اٹھا کر اتنی بڑی چھلانگ لگا کر حضرت حسین کو کربلا میں لے جاتے ہیں۔ بس کیا یہ 5-6 سالہ زندگی، کیا یہ 5-6 سالہ سیرت؟ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو حضرت حسین کی سیرت پہ بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی، لیکن میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ 57 سالہ زندگی سے 5-6 سالہ زندگی نکالی جائے تو پیچھے 51-52 سالہ زندگی بچتی ہے یا نہیں بچتی؟ بچتی ہے۔ اس کا ذکر بھی ہونا چاہیے یا نہیں؟
ہونا چاہیے. اور اس کا ذکر وہ کیوں نہیں کرتے؟ حضرت حسین کی 52 سالہ زندگی اٹھاؤ، تمہیں حضرت حسین ابو بکر صدیق کی ابتدا میں نظر آئیں گے. حضرت حسین کی 52 سالہ زندگی اٹھاؤ، تمہیں حضرت حسین فاروق اعظم کے پیچھے نمازیں پڑھتے نظر آئیں گے. حضرت حسین کی 52 سالہ زندگی اٹھاؤ، تمہیں حضرت حسین جب فاروق اعظم کے پاس آتے ہیں فاروق اعظم اٹھ کر ملتے ہوئے نظر آئیں گے. حضرت حسین کی 52 سالہ زندگی اٹھاؤ تو فاروق اعظم شہربانوں کا اور حضرت حسین کا نکاح کرواتے ہوئے نظر آئیں گے. حضرت حسین کی 52 سالہ زندگی اٹھاؤ تو حضرت حسین عثمان غنی کی ابتدا میں نمازیں ادا کرتے ہوئے نظر آئیں گے. حضرت حسین کی 52 سالہ زندگی اٹھاؤ تو حسن و معاویہ کی صلح نظر آئے گی. حضرت حسین کی 52 سالہ زندگی اٹھاؤ تو صحابہ اور اہل بیت کے درمیان محبتیں نظر آئیں گی. حضرت حسین کی 52 سالہ زندگی اٹھاؤ تو صحابہ اور اہل بیت کے درمیان پیار، عقیدت، الفت، محبت نظر آئے گی. حضرت حسین 17 برس کے ہیں. وقت کے محدث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازے سے واپس آ رہے ہیں. 17 سالہ نوجوان حسین بھی موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کاندھے سے چادر اتار کر حضرت حسین کے جوتے صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں. حضرت حسین کہنے لگے چچا جان آپ وقت کے محدث ہیں، چچا جان آپ میرے بابا علی المرتضیٰ کے دوست ہیں، چچا جان یوں نہ کریں، میرے جوتے صاف نہ کریں. وقت کے محدث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حسین مجھے جوتے صاف کرنے سے منع نہ کرو. حسین میں نے تیرے نانا جناب محمد رسول اللہ کو دعا کرتے ہوئے سنا ہے کہ تیرے نانا دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی حسین سے محبت کر، اور یا اللہ جو حسین سے محبت کرے تو اس سے محبت کر. سبحان اللہ. ملے گی جنت، پیے گا کوثر، محشر میں اسی کو چین ہوگا کہ جس کے دل میں حسین ہے. آخری یہ جملہ یاد رکھیں کہ اگر آپ کو کوئی یہ کہے کہ حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت ابو بکر صدیق کے درمیان لڑائی تھی تو اسے ایک ہی بات کہیے گا کہ حضرت حسین کی 5-6 سالہ زندگی سے آگے جاؤ اور حضرت حسین کی 52 سالہ زندگی. کیا کہیں گے؟ حضرت حسین کی 52 سالہ زندگی. اور اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت علی اور حضرت عمر کے درمیان لڑائی تھی تو کیا کہنا ہے؟ 52 سالہ زندگی. اور اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت علی اور حضرت عثمان کے درمیان لڑائی تھی تو کیا کہیں گے؟ 52 سالہ زندگی. اور اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت حسن و حضرت معاویہ کے درمیان لڑائی تھی تو کیا کہیں گے؟ 52 سالہ زندگی. حضرت حسین کی 52 سالہ زندگی بولو. بات باقی، زندگی رہی تو ملاقات باقی. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.